بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں وہ یقیناً نوکیا کے نام سے واقف ہوں گے۔ نوکیا فن لینڈ کی کمپنی تھی اور اس نے موبائل فون کی مارکیٹ پر ایک عرصے تک حکمرانی کی ہے۔ 2002 میں موبائل فون کی مارکیٹ میں اس کا جو شیئر تھا وہ 35% تک تھا۔ 2005 میں اس نے نئے فیچرز متعارف کرائے، موبائل فون کے اندر کیمرہ متعارف کرایا اور کمپیوٹر سافٹ ویئرز موبائل فون میں ڈالے، اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے مد مقابل جتنی بھی کمپنیاں تھیں ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ اس دوران ایپل نے آئی فون متعارف کرایا اور انہوں نے ایک نئی سمت متعارف کرائی اور وہ تھی ٹچ سسٹم موبائل کی۔ نوکیا نے اس آنے والی تبدیلی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2009 تک وہ نوکیا فون جو کہ موبائل انڈسٹری پر راج کر رہا تھا، موبائل انڈسٹری میں اس کی جو اہمیت ہے اور جو اس کی شیئر ہے وہ صرف 7% رہ گئی، اور آج نوکیا تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ کو کسی بھی فرد کے پاس نوکیا موبائل فون نظر نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات کا ایک اہم اصول ہے اور وہ ہے تبدیلی، چینج، اور جو وقت کو، حالات کو اور چینج کو اس کا ادراک نہ کر سکے، اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس چینج کا جواب نہ دے سکے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال نہ سکے، تو پھر تاریخ کی یہ ایک تاریخ کا سبق ہے کہ یہ چینج اس کو مٹا دیتا ہے، اور چینج کا مقابلہ یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تبدیلی کے مقابلے میں جو بھی قوت مزاحم ہوتی ہے وہ بالآخر مٹ کر رہتی ہے۔ تبدیلی کے حوالے سے عموماً انسانوں کے اندر 4 قسم کے رویے پائے جاتے ہیں۔ پہلا رویہ تو تبدیلی کی مزاحمت کرنے والے ہیں۔ آپ کو اپنے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے نظر آئیں گے جو تبدیلی کے مخالف ہوتے ہیں، ہر قسم کی تبدیلی کو ناپسند کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور آخر وقت تک اس کو یعنی اس کے مقابلے میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ بالآخر بٹ جاتے ہیں اور ان کا تاریخ میں پھر کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ تبدیلی کے حوالے سے ایک دوسرا رویہ یہ ہے کہ جب تبدیلی آ جاتی ہے، اپنا آپ دکھا دیتی ہے، تو پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تبدیلی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، تبدیلی کے تقاضوں کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے تمام معمولات کو بدل لیتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو بہت نظر آئیں گے، لیکن یہ تبدیلی کا سب سے کم فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں۔ تبدیلی کے حوالے سے ایک تیسرا رویہ یہ ہے کہ لوگ تبدیلی کو دور سے آتا ہوا دیکھ لیتے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ تبدیلی آنے والی ہیں، موبائل انڈسٹری میں یہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، آئی ٹی انڈسٹری میں یہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، ایجوکیشن سیکٹر میں یہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، اگلے 5 سال میں، اگلے 7 سال میں یہ تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور یہ وقت سے پہلے اپنے آپ کو اس تبدیلی کے لیے تیار کر لیتے ہیں، اس تبدیلی کے لیے اپنے ہر چیز کو موڈیفائی کر لیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تبدیلی سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ لیکن دنیا میں انسانوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو چوتھی قسم ہے اور جو بہت تھوڑی ہوتی ہے، جو تبدیلی کو تخلیق کرتے ہیں، جو تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور پھر وقت کا دھارا موڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دریا کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں انسانوں کے قائد ہوتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں۔ کیا ہم تبدیلی کا مقابلہ کرنے اور تبدیلی کو روکنے والے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، اور پھر ہماری قسمت میں مٹ جانا ہے، ہماری قسمت میں ہمارا نقش بھی قائم رکھنا نہیں ہے۔ اگر تبدیلی آنے کے بعد ہم اپنے آپ کو موڈیفائی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا ہم فائدہ اٹھا لیں گے۔ اگر ہم اتنے بالغ نظر ہیں کہ آنے والی تبدیلی کو محسوس کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، تو پھر تبدیلی سے ہم زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے۔ لیکن اس وقت ہمارے اس ملک کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو تبدیلی تخلیق کرنا جانتے ہوں، جو وقت اور حالات کے دھارے کو موڑنا جانتے ہوں، جو دریا کے رخ کو اور طوفان کو موڑنا جانتے ہوں، جو ہوا کے رخ کو اپنے لیے طاقت بنانا چاہتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں اور موڑنا چاہتے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اور امت مسلمہ کو آگے لے کے چلیں گے۔ آئیے اسی ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں اور اسی کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت